اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم قائبہ نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماشاءاللہ ہماری یہ 50ویں ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک اور قانونی معاملے کے بارے میں بتائیں گے، ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، مگر اس کا ایکٹ جو ہے 1925 کا ہے، یعنی انگریز دور کا ہی ہے یہ۔ اچھا، اس کے سیکشن 278 کے تحت، یعنی کہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پراپرٹیز کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے فرض کریں ایک شخص کے نام ایک پراپرٹی تھی، کوئی بھی مکان تھا، دکان تھی، اور کوئی چیز تھی جو اس کے نام پر تھی، یعنی گورنمنٹ کے کاغذ پیپرس میں جو کوئی بھی جو ٹائٹل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس شخص کے نام سے، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اماؤنٹ کے لیے۔ جیسے کسی شخص کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا کچھ پیسہ جو ہے وہ بینک میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، مگر اس کی دونوں کی سیکشن الگ الگ ہیں۔ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے لیے سیکشن 278 ہے، سکسیشن ایکٹ 1925 کا، اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اس کی سیکشن ہے 372، یعنی کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اس کے تحت اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بینک میں بھی پیسے ہیں اور کوئی پراپرٹی بھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک ہی اپلیکیشن میں دونوں چیزیں لکھی جا سکتی ہے کہ جی ہمیں لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے، ان دونوں کی دفعات الگ الگ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پروسیجر یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس یہ ایک اپنے وکیل کے ذریعے ایک اپلیکیشن پٹیشن داخل ہوتی ہے سکسیشن ایکٹ 1925 کے تحت۔ الگ الگ بھی مطلب فرض کریں اگر صرف پراپرٹی ہے تو وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے لیے لکھا جائے گا، اور صرف سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے، یعنی بینک میں اماؤنٹ ہے یا کوئی سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں اور کہیں اماؤنٹ کہیں پہ ہے، وہ 1 لاکھ سے اگر زیادہ ہے، 1 لاکھ کے اندر کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ بینک جو ہے خود ہی انڈیمنیٹی بانڈ وغیرہ کچھ ایک ضمانت نامہ ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنا وہاں داخل کر کے تو بینک اپنے پروسیجر کے تحت 1 لاکھ کے اندر اندر جو ہے بینک وہ دے دیتا ہے وہ اماؤنٹ۔ کچھ ان کا پروسیجر ہے، کوئی ڈاکومنٹس ان کو دینے پڑتے ہیں، جیسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، FRC ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ اور دیگر چیزیں، تو وہ بینک دے دیتا ہے۔ 1 لاکھ سے ایک روپے بھی زیادہ ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں کورٹ جائیں، وہاں سے سکسیشن سرٹیفکیٹ لے کے آئے۔ تو اب یہ میں واضح کر دوں کہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن پراپرٹی کے لیے ہوتا ہے اور سکسیشن سرٹیفکیٹ اماؤنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ کیا ہیں؟ ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو جس کی ڈیتھ ہو گئی اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد جتنے بھی لیگل ایئرز ہیں یعنی کہ قانونی وارث ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں 18 سال یا اس سے زیادہ جن کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بن گئے، ان کے شناختی کارڈ کی کاپیز لگیں گی۔ FRC ہوگا، یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، بچوں کا جو ہے وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس کو پہلے بے فام کہتے تھے، اور پراپرٹی جو بھی ہے اس کے پیپر کی فوٹو کاپی لگے گی، اور اس میں سب کو جو ہے وہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جانا پڑے گا کورٹ میں۔ اب وہاں پہ جا کے بائیو میٹرک ہوگا، ان کا تصویر کھینچے گی، اور جو بائیو میٹرک وغیرہ جو انگوٹھا نشان وغیرہ وہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ پٹیشن وہاں داخل ہو جائے گی۔ پھر اس پٹیشن داخل کرنے کے بعد وہ ایک ڈیٹ آپ کو بتائیں گے وکیل صاحب کے، یہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے جج صاحب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اچھا، کچھ ڈسٹرکٹس میں یہ ہے کہ اسی دن بائیو میٹرک والے دن جج صاحبان جو ہے وہ سب کے بیان لے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ اس میں جو بھی پٹیشنر ہوتا ہے، اگر بیوہ زندہ ہے تو بیوہ پٹیشنر بن سکتی ہے، یا کوئی بڑا بیٹا یا بیٹی وہ بن سکتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، وہ سب کی حاضریاں لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک ڈیٹ ہوتی ہے، اس میں وکیل صاحب جو ہے وہ آرگومنٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈاکومنٹ جو میں نے بتایا کہ مرحوم کا CNIC، تمام برسہ کے CNICs کی کاپی، نابالغ بچوں کے جو بے فام یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، پراپرٹی کے ڈاکومنٹس، اور اس کے علاوہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو اماؤنٹ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہی ڈاکومنٹس ہیں، یعنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کی جگہ جو ہے بینک کا اسٹیٹمنٹ۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وکلا جو ہے بینک کو درخواست اپنا ایک لیٹر بھیجتے ہیں کہ جی یہ جو ہے فلاں جو ہے میرا کلائنٹ ہے، اس نے مجھے انگیج کیا ہے اس کیس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے، تو اسے یہ مرحوم کے جو ہے اکاؤنٹ آپ کے پاس مینٹین ہوتا تھا، آپ اس کا جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ بھیجیں۔ وہ بینک سکسیشن سرٹیفکیٹ کی پٹیشن میں بینک اسٹیٹمنٹ لگ جاتا ہے۔ اس کا بھی پروسیجر ایسے ہی ہے جیسے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کا، بس وہی بائیو میٹرک وغیرہ ہونے کے بعد حاضری جو ڈسٹرکٹ جج کے پاس، ڈسٹرکٹ جج عموماً جو ہے نیچے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو بھیج دیتے ہیں، پھر وہاں پہ جو ہے کیس حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے
کہ ابھی 2021 میں ایک نیا آرڈیننس جو ہے اس وقت کی حکومت نے جاری کیا تھا، اس کے تحت جو ہے اب نادرا کو بھی اس کے اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جاری کریں، مگر وہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جس میں نابالغ بچے نہ ہوں اور جس میں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، یعنی سب لوگ اس میں راضی ہوں، کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو. فرض کریں کہ 6-7 بہن بھائی ہیں، اس میں سے ایک کہتا جی میں کورٹ نہیں جا رہا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں مکان میں رہ رہا ہوں، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا، اس طرح کی بات ہے. تو جس میں اگر مائنر بچے ہوں، 18 سال سے کم بچے ہوں یا کوئی ڈسپیوٹ ہو آپس میں، تو وہ جائے گا ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں وہ کیس سکسیشن یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کا. اور جس میں کوئی بھی ڈسپیوٹ نہ ہو، سب بالغ ہوں اور کوئی ڈسپیوٹ بھی نہ ہو، تو وہ نادرا سے جو اپنے میگا سینٹرز ہیں یا عوامی مرکز میں آپ جا کے جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں. ان کا پروسیجر ہے، وہاں وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں جو ان کا کوئی فارم وغیرہ ہوتا ہے، ایفیڈیوٹس ہوتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ان کے ریکوائرمنٹس ہیں، وہ نادرا کی ویب سائٹ سے بھی مل سکتے ہیں. وہ وہاں سے نادرا جاری کرتا ہے. نادرا کی کچھ فیس ہے 20-25 ہزار، اس طرح ہو سکتا ہے بڑھ گئی ہو. اور مگر یہ کورٹ میں کوئی فیس نہیں ہے، وکلا کی اپنی فیس ہوتی ہے. کورٹ میں بس اس پہ ٹکٹ لگتے ہیں، 15 روپے کے ٹکٹ پٹیشن پہ لگتے ہیں. باقی تو جو فوٹو اسٹیٹ وغیرہ ہے، جو بھی وہ بایو میٹرک میں ہوتا ہے سلسلہ، وہ برل وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اماؤنٹ کے لیے جب ملے گا وہ آپ بینک لے کے جائیں گے. اچھا، عدالت یہ کرتی ہے، ایک چیز اور بڑی اہم مجھے یاد آ گئی کہ عدالت یہ کرتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک پٹیشن داخل کی وکیل کے ذریعے، تو عدالت پھر یہ ہے کہ وہ شناختی کارڈ جو مرحوم کا وہاں بھیجتی ہے نادرا کے ہیڈ آفس میں کہ جی یہ آپ دیکھیں ان کے وارث کیا ہے. اچھا، لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ 8 وارث ہیں تو اس میں کہیں 5 لکھ دیے، کہیں 6 لکھ دیا اور کہا کہ جی یہ تو کچھ بندے باہر ہیں، کچھ راضی نہیں ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں وکیل کو ظاہر ہے آپ 5 شناختی کارڈ دیں گے تو اس نے 5 کا ہی لیگل ہیئر لکھنا ہے. تو وہاں پتہ چلا 6 نکل آئے یا 8 نکل آئے، نادرا کی رپورٹ آ جاتی ہے، وہ خفیہ رپورٹ ہوتی ہے جو عدالت منگواتی ہے اور آ جاتی ہے. اچھا، کبھی بھی عدالت سے اس معاملے میں نہیں، کسی بھی معاملے میں عدالت سے کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے. ہر چیز آپ سچ کہہ دیں. ویسے بھی جو ہے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں، سچ ہی بندہ بول دے تو اچھی بات ہے. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہاں سے رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی اس کے 6 نہیں 8 جو ہے اس میں فیملی ممبرس ہیں یا اس میں ایف آر سی میں نام آ گئے، تو پھر جو ہے وہ جو پٹیشنر ہوتا ہے، وکیل صاحب کی جو سرزنش ہوتی ہے کہ جی آپ نے غلط بیانی کی، تو وکیل یہی کہتا ہے کہ جب مجھے انہوں نے ڈاکومنٹ ہی جو دیے جو بتایا میں تو وہی لکھوں گا. تو پھر جو پٹیشنر ہوتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک جھوٹا بیان دینے پہ جو ہے وہ کیس رجسٹر ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ سچ بتا دیں. اچھا، فرض کریں کوئی شہر سے باہر ہے یا ملک سے باہر ہے، ملک سے باہر اگر کوئی آپ کے وارث ہیں تو وہاں پہ جو ہے آپ وہاں ان کا پاور اسپیشل پاور آف اٹارنی ہوتا ہے، وہ وہاں بھجوا کے ان سے سائن کرا لیں. وہ وہاں سے سائن کریں گے، پھر جو متعلقہ پاکستان کے ایمبیسی ہوگی یا کونسل جنرل آفس ہوگا وہ اس کو اٹیسٹ کریں گے. اچھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ اتنے عرصے کے لیے ہوگا اور اس میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہمارے سامنے یہ انہوں نے سگنیچر کیا. وہ پاور آف اٹارنی پھر جب آتی ہے یہاں پہ، عدالت چاہے تو اس کو منسٹری آف فارن افیئر سے وزارت خارجہ سے ویریفائی بھی کرا سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کا کونسل جنرل وہاں پہ ہے، اسی کے سگنیچر ہے. نہیں تو عموماً ایکسیپٹ کر لیتی ہے عدالت. تو باہر فرض کریں اپنے 6 بندے لیگل ایئر آپ کے یہاں ہیں، 2 باہر ہیں کسی بھی ملک میں، ایک ملک میں دوسرے، تمام ملکوں میں آپ وہ بھیج کے پاور اٹھانے بگا سکتے ہیں. اس بات میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے لیے بھی جو ہے عموماً عدالت لکھ دیتی ہے لیٹر اس متعلقہ ادارے کو. کوآپریٹو سوسائٹی ہے، کے ڈی ہے، کے ایم سی ہے، ڈی ایچ ہے، کوئی بھی متعلقہ ادارہ جہاں سے وہ چیز الاٹ ہوئی تھا یا لیز ہوا تھا، وہاں سے بھی ویریفیکیشن کراتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی اسٹیٹس ہیں، کیا پوزیشن ہے، وہاں سے بھی ویریفیکیشن آ جاتی ہے. اچھی بات ہے، کیونکہ عدالت تمام اداروں سے جو اپنا ویریفیکیشن کرا لیتی ہے وہ ان لوگوں کے اپنے مفاد میں بھی اچھا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہاں اس محکمے میں بھی جو ان کو پتہ ہے کہ معاملہ عدالت میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اپنا نام غیر قانونی طریقے سے نہیں کرا سکتا. بہرحال یہ ہے کہ یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیا. سکسیشن ایک الگ چیز ہے، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن الگ چیز ہے. ایکٹ ان کا ایک ہی ہے 1925 کا. سکسیشن جو ہے وہ اماؤنٹ کے لیے ہے اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن پراپرٹی کے لیے ہے. اچھا، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آپ نے لے لیا، اب 6 یا 8 لیگل ایئر ہیں، تو وہ جس محکمے کا جس ادارے کا بھی وہ پراپرٹی ہوگی جنہوں نے الاٹمنٹ وغیرہ دیا ہوگا، وہاں جا کے پھر وہ سب کے نام پہ وہ موٹیشن ٹرانسفر موٹیشن لیٹر بنے گا. وہ سب بارش ہو جائے، کیونکہ قانون یہی ہے، اسلامی قانون بھی یہی ہے اور یہ قانون بھی یہی ہے کہ اس میں جو مرحوم کے مرنے کے بعد جتنے وارث ہوں گے وہ جو ہے
ان کے نام وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی. تو سکسیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ پھر ایک کو، یا پھر یہ ہے کہ عموماً کورٹ اپنے پاس منگا کے وہ اپنے یہاں ناظر ہوتا ہے. ناظر مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ جمع ہوتا ہے، وہ پھر ان کو وہاں سے اپنے اپنے چیک دیتے ہیں. اگر بچے مائنر ہیں تو پھر ناظر ان کے نام کا کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ ان کے نام کے سیونگ سرٹیفکیٹ جمع کر کے یہاں رکھ دیں، اور جب یہ بالغ ہوں گے تو آ کے اپنے سرٹیفکیٹ لے جائیں گے، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پروفٹ وغیرہ وہ لے سکتے ہیں. اس پہ پابندی نہیں، اپلیکیشن دے کے پٹیشنر جو ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کا خرچہ ہے اسکول کا، اس کا اس کا، تو وہ لے سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک اچھا عدالتی سلسلہ جو بڑا اچھا ہے. نادرا میں بھی ہے دونوں میں نے آپ کو پوزیشن بتا دی کہ نادرا میں کون سا رجسٹر ہو سکتا ہے اور اس میں کون سا ہو سکتا ہے اپنا کورٹ سے کون سا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا. تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی. اس کے علاوہ ایک ہیئرشپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. ہیئرشپ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے کہ جس کی ڈیتھ ہو جائے، فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا، وہ کنسرن ڈپٹی کمشنر آفس میں جا کے وہاں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کے، جیسے اورنگی ٹاؤن ہے، بلدیہ ہے، یا نازم آباد ہے، کورنگی ہے، جو بھی کنسرن اسسٹنٹ کمشنر ہے ڈپٹی کمشنر آفس میں، وہاں جا کے درخواست دیں گے. وہاں یہ ڈاکومنٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوگا، تمام لیگل ایئر سے شناختی کارڈ ہوں گے، اخبار میں ایک خبر دی جائے گی، ایفیڈیوٹ ہوتا ہے کوئی، وہاں پہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس وہاں دیں گے. تو کنسرن اسسٹنٹ کمشنر چاہے گا تو وہ علاقہ کے ذریعے اپنے کسی نمائندے کو بھیج کے ویریفیکیشن بھی کرا، تو وہ گورنمنٹ سرونٹ کے لیے ہیڈشپ سرٹیفکیٹ ڈپٹی کمشنر آفس سے جاری ہوگا. اس کے علاوہ کچھ سکسیشن سرٹیفکیٹ پراپرٹی وغیرہ کے لیے چھوٹے موٹے وہ جسٹس آف پیس ہوتے ہیں کورٹ میں، ایڈوکیٹس کو جو پاور ملے ہوئے وہ جاری کر دیتے ہیں. سکسیشن سرٹیفکیٹ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مگر مین وہی ہوتا ہے جو لیگل بھی ہوتا ہے، وہ بھی لیگل ہی ہوتا ہے، مگر یہ کہ چونکہ جا کے لوگ خود ٹائپ کرا کے دے رہے ہیں، وہ سے ٹھپا لگا لیا اور 1000-2000 روپے جسٹس آف پیس کو دے دیا. مگر یہ چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ جاری کرتا ہے تو یہ زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ہے. اس کے بعد پھر ان کو پینشن وینشن بھی جو بھی ہوتی ہے، پینشن، جی پی فنڈ، گروپ انشورنس بینیفٹ، سب ان کو متعلقہ اداروں سے مل جاتا ہے. یہ دو چیزیں تھیں آج، سکسیشن سرٹیفکیٹ اور ہیئرشپ سرٹیفکیٹ. اس کے بارے میں آپ کو بتایا. انشاءاللہ اسی طرح آئندہ قانونی معاملات پر بھی اور پبلک ایشوز پہ بھی جو ہے ہم آپ کی آواز بن کر آپ کے سامنے جو ہے ویڈیوز لاتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم گزارش یہ کریں کہ آپ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو.